قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی شک ہی نہیں ہے تم سب کے سب, میرا باپ بھی اور پوری قوم بھی, وآباؤکم تمہارے سارے بزرگ بابے, فی ضلال مبین بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر. اے آج پازیٹیو دعوت. بھائیو, سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 52 سے آنورڈ قرآن حکیم کا ایک اور اہم ترین واقعہ اور بڑا دلچسپ واقعہ ڈسکس ہونے جا رہا ہے, اور یہ چند مشہور واقعات میں سے ہے قرآن حکیم کے, لیکن اس کے اندر عبرت اور اصلاح کے اتنے پہلو موجود ہیں. خصوصاً آج کل جو گمراہی پھیل چکی ہے مسلمانوں کے اندر, پرٹیکولرلی عقیدہ توحید کے حوالے سے, اس کانٹیکسٹ میں اصلاح کے لیے یہ بڑا اہم ترین واقعہ تھا. اور اس واقعے سے جو ساتھ ساتھ رہنمائی کے اصول ملیں گے, میں چھوٹے چھوٹے ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا. یونیورسل ٹروتھس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آج سے بہت پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے بہت پہلے, تقریباً 3500 سال پہلے رشد عطا فرمائی تھی, ہدایت عطا فرمائی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بلٹ ان عقیدہ توحید ان کی جبلت میں پیشن کے ساتھ داخل کر دیا تھا. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم ان کو خوب جاننے والے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو روح ہم نے پیدا کی تھی نا, ہم نے ہی پیدا کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی زبردست نیچر والے انسان تھے کہ ان کی گھٹی کے اندر توحید جو ہے اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت ڈال دی تھی, اور وہ توحید اس طرح جاگزی تھی ان کے سینے میں کہ وہ حق کا مقابلہ کرنے کے لیے کبھی نہیں گھبراتے تھے. حق کے مقابلے پر جو لوگ آتے تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے کبھی نہیں گھبراتے. اذ قال لابی, جب کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا, وقومہ, اور اپنی قوم سے. اب یہ ابی اور والد کا بھی بہت زیادہ جھگڑا پایا جاتا ہے, میں اس کو یہاں پہ سکپ کر رہا ہوں. بس ابی کا ترجمہ باپ ہی بنتا ہے, چاہے وہ چچا ہوں یا والد ہوں, اس سے قطع نظر. اصل میں جو ہے وہ اس سے مورل لیسن لینا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس پیشن کے ساتھ حق کی آواز بلند کی. آج ہمیں بھی رول ماڈل کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. آپ کو حیرانگی ہوگی, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ دعوت دیتا ہوا تھک جائے اور اس کے مخالفین حق بات قبول نہ کرے, تو اس کی ڈھارس بنانے کے لیے اگر کوئی پرسنالٹی ہے رول ماڈل کے طور پر تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل کے آخری رکوع میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت تھے, اور اپنی ذات کے اندر پوری امت ہے. کوئی لوگ ان پر ایمان نہیں لے کے آئے سوائے ان کی بیوی بچوں کے اور ایک لوط علیہ السلام کے. کوانٹیٹیو وائز ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک کوانٹٹی ایتھینٹسٹی نہیں ہے, کوالٹی ایتھینٹسٹی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں آئیں گے, کسی کے ساتھ 4 امتی, کسی کے ساتھ 3, کسی کے ساتھ 2, کسی کے ساتھ 1, کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا جو اس نبی پر ایمان لایا. تو کیا وہ نبی ناکام ہو گئے؟ نہیں, وہ قومیں ناکام ہوئی, نبی تو کامیاب ہوئی. آج بھی آپ حق آواز بلند کریں چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے, اکیلے امت بن کے کھڑے ہو جائیں. اور سورۃ النحل کے آخری رکوع میں آیا تھا, اسی کانٹیکسٹ میں میں نے مسئلہ نمبر 125 ریکارڈ کروا دیا تھا. سورۃ النحل کے آخری رکوع کے کانٹیکسٹ میں ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام کے طور پر کس طریقے سے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کس پیشن کے ساتھ اپنے مخالفین کو للکارا. اذ قال لابی, جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا, وقومہ, اور اپنی قوم سے, ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون, یہ کیا مورتیاں بنائی ہوئی ہیں جن کی تم ہر وقت پوجا پاٹ کرتے رہتے ہو, ان کے اوپر اعتکاف اور دھیان رکھ کے مراقبہ کر کے ان بتوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہو, یہ کیا چیزیں بنائی ہوئی؟ اب اس کے جواب میں کوئی علمی دلیل ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ ہمارے پاس سند ہے, دیکھو اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے, اس میں یہ سند نازل ہوئی ہے. لیکن جب کتاب کی باتیں نہ ہوں
جب آپ کو قرآن حکیم سے حوالہ دیا جائے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے حوالہ دیا جائے، اور آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ہمارے بزرگ بابے یہی کرتے آئے ہیں، یہ جواب آپ کو ملے اگر، تو پریشانی اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کی ملت کی پیروی ہمیں حکم دیا گیا ہے، ان کو بھی یہ جواب ملا، اور وہ آپ دیکھ لیجیے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے کہا ہم نے تو اپنے آباء و اجداد بزرگ بابوں کو ان بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے. اسی تو شروع تو یہ کرنے ہیں، ہمارے بزرگ تو شروع سے یہ کرتے آ رہے ہیں، یہ آپ نے کون سی نئی بات نکال لی ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی نا صحیح پیشن کے ساتھ بات کی. اب ہونا چاہیے تھا نا، اب اس کے جواب میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ان کو پازیٹیولی سمجھانا چاہیے تھا نا. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جی آپ ذرا پازیٹیولی سمجھائیں، ہم کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں. وہ مثال دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت کے لیے گئے فرعون کے پاس، اللہ نے کہا نرمی سے بات کرنا. آگے سے فرعون نے کہا کہ بتاؤ کہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا بنے گا؟ پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کے پاس تمہارے آباء و اجداد کا علم ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا. یعنی اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ وہ بھی گمراہی کی موت مر گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہ ایسا معاملہ کر دیتے کوئی. تو یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ امت ابراہیمی، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی پیٹرن پہ ہے. یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس حوالے سے. الحق مر، حق کڑوا ہے، سننے میں بھی اور سنانے میں بھی بڑا مشکل کام ہے. تو ہم ہیں ابراہیمی، ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مثال نہ دیں، ہم ابراہیمی، ہمیں ابراہیم کی مثال دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے مخالفین نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بزرگ بابوں کو بغیر رفع دین کے نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے آج کے دور کے اعتبار سے، تو سانو بخاری مسلم تو حدیثہ میں دسنا ہے آج کے دور کے اعتبار سے. بالکل سیم چیز ہے، انالوجی تو وہی بنے گی نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اکیلے خدا کی دعوت بلند کی تو ان کے مخالفین نے کہا ہم نے اب تو اپنے بزرگ بابوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر پایا ہے. اب ہونا چاہیے تھا ابراہیم علیہ السلام ذرا پازیٹیولی ڈیل کرتے ہیں، تک انہوں نے کیتا گیا ہے کہ ایسا ٹیکا لایا ابراہیم علیہ السلام. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی شک ہی نہیں ہے، تم سب کے سب، میرا باپ بھی اور پوری قوم بھی، وآباؤكم تمہارے سارے بزرگ بابے، فی ضلال مبین، بہت ہی کھلی گمراہی کے اندر. اے پازیٹیو دعوت. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جب ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اور ہم اس کی غلطی کتاب و سنت کے دلائل پر نکالتے ہیں اور آگے وہ ہمیں حوالہ دیتا ہے کہ جی احمد بریلوی صاحب یہ لکھ کے گئے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی اشرف علی تھانوی صاحب نے یہ لکھا ہے، اور کوئی کہتا ہے جی امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے، اور کوئی کہتا ہے جی ساجد نقوی صاحب یہ فرماتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی ساجد میر صاحب یہ فرماتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے حافظ سعید صاحب یہ فرماتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی الیاس قادری صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اور کوئی کہتا ہے جی طارق جمیل صاحب یہ فرماتے ہیں. تو ہم کیا کہیں گے ان کے مقابلے پر؟ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم سب کے سب، تمہارے بزرگ بابے بھی کھلی گمراہی پر تھے. اس کیس میں یعنی آپ کو کیٹاگوریکل ڈیسیژن نہیں کہتے، اس کیس میں بزرگ بابوں کا حوالہ نہ دو، علمی دلائل کے ساتھ اپنی بات سامنے دو. اور میں نے اسی کے لیے ایک ٹرم بھی ڈیوائز کر دی ہے، سنی اور ٹنی کا فرق. ایک بکش مسلمان ہے جو کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر چلتا ہے، جس کو آپ دلائل پیش کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے سمعنا وطعنا، وہ ہو گیا سنی. اور ایک ہے سن سنا کے سنی، کوئی دلیل نہیں، وہ سنی ہو گیا، ٹن ہو گیا جنہوں کہتے ہیں اسٹیگنیشن کنڈیشن میں. اس کو میں نے نام دیا ہے نان بکش بلائنڈ مسلم ٹنی. تو بھائی سنی بڑھو، ٹنی نہ بڑھو. اب یہ یہاں پر بھی یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے سارے ٹنی ہو، تو اسی لیے تمہارے بزرگ بھی سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے. قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، انہوں نے پوچھا کیا تم ہمارے پاس کوئی حق لے کر آئے ہو اے ابراہیم. اب ان کا دماغ ذرا کھلا نا جب اتنی سخت بات سنی. کوئی اتنی سخت بات ابراہیم کر رہا ہے اپنے باپ کے ساتھ بھی اور اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کوئی ہے اگر اچھی بات تو ہمیں بتاؤ. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دسو جو دسی دی ہے بندے کوئی نہیں. یہاں بھی کہتے ہیں نہ کوئی شے ہے تو کاٹ کے دسو، جو کاٹ کے دس دینے بندے کوئی نہیں. تو یہ بڑا ماننے والے لوگ تو کوئی اور ہوتے ہیں، دیکھ کے ماننا، بات کو ایکسپٹ کر لینا بڑا مشکل کام ہے. تو انہوں نے بھی بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ ہے کوئی حدیث بخاری مسلم تو کاٹ کے دسو سانو جناب. ام انتم من اللاعبین، کہیں آپ ہمارے ساتھ دل لگی تو نہیں کر رہے. یعنی ہمیں بھی لوگ کہہ رہے تھے واقعی یہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں نہیں بتایا تھا. اور بھائی کوئی دل لگی نہیں کر رہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کوئی دل لگی نہیں کر رہا ہوں. اب یہ سنو، قال بل ربکم رب السماوات والارض، وہ فرمانے لگے میں کوئی دل لگی نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا رب تو ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا رب ہے. الذی فطرہن،
جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا, کریشن ایکس نہیلو کی, عدم محض سے وجود بخشا اس پوری کائنات کو. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اور اس سچائی کے اوپر سب سے پہلے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ تمہارے سارے جھوٹے خدا ہیں, اصل خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ, اور ابراہیم علیہ السلام ظاہر ہے اس ٹائم جوانی جوش پہ توحید کا جذبہ دل کے اندر امڑ آیا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں ضرور بندوبست کروں گا تمہارے ان بتوں کا, بعد ان تولوا مدبرین, جب کہ تم یہاں سے پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے. باقی جگہ آتا ہے پھر قرآن حکیم میں وہ کسی اپنے اینول گیدرنگ میں گئے ہوئے تھے, یعنی وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر چلے گئے پورے, وہ کوئی اینول گیدرنگ ہوتی تھی جس میں پوری قوم جو ہے وہ اپنے علاقے سے نکل کے کہیں اور پر جمع ہوتی تھی, کہیں کسی میدان میں, اور وہاں پہ ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ اپنا کوئی عذر پیش کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. ابراہیم علیہ السلام وہیں پر رک گئے, انہوں نے کہا اب موقع غنیمت ہے کہ ان کے ساتھ کام ڈال دیا جائے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ, بس ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا سوائے ایک بڑے بت کے. لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ, تاکہ وہ اس کی طرف لوٹیں اس معاملے میں. یعنی انہوں نے سارے بتوں کو توڑ کے, جو ہمیں پھر ڈیٹیل کے ساتھ ملتا ہے کہ وہ جو کلہاڑا تھا نا توڑنے والا, وہ بڑے بت کے کندھے کے اوپر رکھ دیا, اس کو سلامت رہنے دیا, ساروں کو توڑ دیا, اس کو سلامت, کیونکہ اب انہوں نے ان کے ساتھ انٹلیکچولی ان کو بات سمجھانی تھی, تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک طریقہ اختیار کیا, سارے بت توڑ. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, جب وہ واپس آئے سارے بت ٹوٹے ہوئے دیکھے, انہوں نے کہا کس نے ہمارے آلہہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے, وہ تو بڑا ہی ظالم ہے. حالانکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنے اوپر غور و تفکر کرتے کہ جو بت اپنی حفاظت ہماری غیر موجودگی میں نہیں کر سکے, انہوں نے ہماری کیا حفاظت کرنی ہے. یہاں پر بھی عجیب و غریب لوگوں نے قصے کہانیاں جناب مشہور کی ہوتے ہیں, جی فلاں جناب بزرگ کے مزار کے اوپر جناب ادھر جناب کوئی چلا جاتے ہیں, کوئی شے ادھر چک لیتے, اندھا ہو جاتا ہے. وہ ایک وہ شیشم کی ٹالی والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے آیا تھا, جو ٹالی نہیں پہنن دیتے. تو اس قسم کی باتیں لوگوں نے مشہور کر دی ہوئی ہیں میرے بھائی. یہ ساری کی ساری چیزیں اب میڈیا کی برکت سے قیامت تک انشاءاللہ یہ سارے جو ڈھونگ رچائے ہوئے تھے نا انہوں نے, اب یہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کی برکت سے ننگے ہوتے چلے جائیں گے. اب کوئی بزرگ اس طرح کا جو یہ دعوے کرتے تھے جھوٹے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں دکھا سکے گا انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ کہ ہے ہی پہلے بھی ساری جھوٹی باتیں تھیں, ورنہ یہ اب بزرگ, اب تو ضرورت تھی بزرگوں کی. عراق کو بچاتے ہیں, شام کو بچاتے ہیں, فلسطین کو بچاتے ہیں, افغانستان کو بچاتے ہیں, پاکستان کو بچاتے ہیں. یہاں حالت یہ ہے کہ بزرگوں کے اپنے مزارات کے اوپر آ کے بم مار کے چلے جاتے ہیں. بزرگ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. اور پھر یہاں پر اگلے دن جناب وہ مجھے میسج آیا جی تحفظ اولیاء کانفرنس ہو رہی ہے, اور جناب وہ پریس کلب کے باہر جو ہے وہ دھرنا دیا جائے گا تحفظ اولیاء کانفرنس. یعنی اولیاء کی حفاظت ہوں تسی کرنی ہے. پہلے تسی کہتے ہو بزرگ ساری حفاظت کر دینے, اب اولیاء اللہ کی آپ نے حفاظت کرنی ہے, ان کے مزارات کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. بزرگ جو اپنا مزار نہیں بچا سک رہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس طرح کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ پھر میں نے ان کو کہا میرے بھائی یہ آپ جو احتجاج پریس کلب کے باہر کر رہے ہیں نا, یہ بزرگوں کی مزاروں کے باہر جا کے کریں کہ اتنے نذرانے چڑھائے آپ کے درباروں کے اوپر, تسی اپنا مزار نہیں حفاظت نہیں کر سکے. اللہ لو کتنے ستے سو, مطلب ان سے احتجاج کریں نا. آپ پریس کلب والوں سے کیوں احتجاج کرتے ہیں, جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے گورنمنٹ سے احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ بزرگوں سے کریں جن کے بارے میں آپ کا یہ دعویٰ تھا یہ آپ کی حفاظت کرنے والے, وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے. سب جھوٹ مشہور کیا ہے. اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہوتی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کیا, سارے بت توڑ دیے. یعنی آج کے دربار پہ آپ سمجھے کہ آج کے حساب سے سارے دربار انہوں نے توڑ کے, تو ایک بڑے دربار کے اوپر جا کے تو وہ کلہاڑا رکھ دیا, بلڈوزر جا کے ہوتے کھلا دیتا انہوں. قالوا سمعنا, اب انہوں نے کہا یہ بڑا ظالم ہے جس نے بھی ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے, جس نے مزار گرائے نے, بڑا ظالم ہے, بت جنہیں توڑے نے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو یہاں سنا تھا, ایک کالی داڑھی والا نوجوان, ایک نوجوان کو سنا تھا, وہ ہمارے بزرگوں کا بڑی بدتمیزی سے ذکر کرتا تھا. یہ دیکھنے سیف الفاظ موجود ہے, يقال له ابراہیم, اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے. یہ سیم اینالوجی یہ پوری اس فیس سے مجھے بھی گزرنا پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ایک علی منڈا بیٹھے ہیں ساڑھے بزرگوں کا بڑی برائی نہ ذکر کرتا. سیم وہی اینالوجی آج بھی جو ابراہیمی ہوگا نا اس کو انہی فیزز کے ساتھ گزرنا پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے, اس کا نام ابراہیم ہے, وہ بڑے برے انداز سے ہمارے ان بتوں کا بزرگوں کا ذکر کرتا تھا. قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشهدون, تو کہنے لگے تو اسے پکڑ کر لاؤ تاکہ لوگوں کے سامنے پیش کرے اور اس کے متعلق کوئی شہادت دے سکے.
قالوا اانت فعلت هذا بالهتنا یا ابراہیم، تو ان ساروں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ، ان جھوٹے خداؤں آلہہ کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ یہ سارے بت تو نے توڑ دیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ کو آپ سمجھ رہے ہیں، توریہ یہ ہے کہ آپ بات سچی کر رہے ہوں لیکن سننے والے کو کچھ اور سمجھ آئے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، یعنی جس بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا تھا نا، اس کی طرف توریہ کیا، کہ ان کو یہ لگا کہ یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے بت نے باقی بت توڑ دیے ہیں، ان کو بھی پتا اس نے کہاں سے توڑنے ہیں، اور دل میں یہ نیت کی کہ وہ بڑے سے مراد اپنے آپ کو لے رہے تھے، یعنی کسی ایسے نے ان کو توڑا ہے جو ان سے طاقت میں بڑا ہے، یعنی میں۔ تو یہ ایک جملہ مبہم تھا، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ مشکل اور پریشانی میں فتنوں سے بچنے کے لیے اس طرح کا توریہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا جب دونوں طرف اس کا معنی نکلتا ہو۔ ویسے ہی مولوی تو بہت زیادہ توریہ کرتے رہتے ہیں اور ان کی یہ یعنی سرشت میں توریہ شامل ہے، اور وہ اس طرح کے توریہ جو ہے وہ کبھی تقیہ کے نام پر کر لیتے ہیں، کبھی توریہ کے نام کے اوپر۔ یہ عادتاً یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ فیصل آباد میں ایک بریلوی عالم دین تھے، وہ بالکل پھر پرٹیکولر ان کا نام نہیں میں لیتا، بہرحال وہ جن لوگوں سے انہوں نے ملنا نہیں ہوتا تھا نا، تو انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا۔ تو جب کوئی فون آیا تو وہ کہتے تھے اپنے اسسٹنٹ کو، اور ان کو لاہور گئے ہیں۔ اب وہ مطلب اس وقت لینڈ لائن، اب تو خیر مولوی صاحب واش روم میں بھی ہوں، وہاں پہ بھی موبائل فون بول پڑے گا، اب تو مسئلہ موبائل فون کا ہی، میں کچھ پرانی بات کر رہا ہوں، اب کوئی نئے توریہ انہوں نے نکال لیے ہوں گے۔ تو بار انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا تاکہ جھوٹ سے بھی بچنا پڑے۔ اس طرح یہ باقاعدہ توریہ خود کرتے ہیں علماء، اور ان کی زیادہ تر زندگی اسی سے ہی بلٹ اپ ہوئی ہوتی ہے، اور دلائل ان کے پاس یہ ہوتے ہیں۔ توریہ بالکل ایز اے لاسٹ ریزارٹ، کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے یا بہت بڑا کوئی ایشو بن جائے فتنے کا، اس وقت توریہ کیا جا سکتا ہے، یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ لہذا اس حوالے سے میں نے ایک پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ تو مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی جو 3 توریہ یا 3 ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک انداز کے جھوٹ جو توریہ کی فارم میں تھے، جو قابل گرفت نہیں ہے، اس کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ایڈریس کر دیا، یہاں پر محل نہیں۔ تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے یعنی میں ان کا بڑا، ان سے زیادہ طاقتور جس نے ان کے ساتھ کام ڈال دیا۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو یہ وہ سامنے موجود ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، یعنی جو بت ٹوٹ گئے ان سے بھی پوچھو کہ تو ہم کنے مارے ہیں حضرت صاحب، تیرا بڑے حضرت صاحب نے انہوں پوچھو کہ تو اسی طرح نہ کام پایا، پوچھو۔ فرجعوا الى انفسہم، تو لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنا شروع کر دیا، اب ان کو پتا تھا کیا جواب دیں اس کا۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے کہا نہیں ظالم تو ہی ہے ابراہیم، تو ہی کام پایا۔ یعنی اب وہ اصل میں تو یہ بات مان گئے کہ ایک بت دوسرے بت کو کیسے توڑ سکتا ہے، اور ان بتوں سے ہم کیا پوچھیں، تو نے یہ کام کیا ہے، یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کیا یا جس طریقے سے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اونگے ہو گئے اپنی گمراہی میں، بجائے یہ کہ وہ سبق حاصل کرتے ہیں، پھر وہ اپنے سروں کو انہوں نے جھکا لیا۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور پھر کہنے لگے، دل ہی دل کے اندر وہ کہنے لگے، یا انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ تجھے تو معلوم ہے خوب کہ یہ باتیں تو نہیں کرتے ہیں، بزرگ بول تو نہیں سکتے نا، تمہیں پتہ ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں لے جائیں، آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ کشف القبور قبر سے باہر نکل آتے ہیں، تو ہم آپ میڈیا لے کے چلتے ہیں، ذرا 10 کیڑے بزرگ باہر کاٹ کے 200 ساٹھ سامنے، پھر میڈیا کے سامنے ان لوگوں نے بھی کہنا ہے تو ہم پتہ ہے جناب یہ طریقہ نہیں کر سکتا، جڑا مر جائے گا۔ زندہ آدمی اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے، تو جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے کیوں اتارتے ہیں؟ نالا بھی کھول دیو، قمیض بھی لان دیو، کفن دے دیو، زندہ آدمی سے اپنی ناڑا نہیں کھوڑن دیتا، خدا کے لیے ڈر جائے۔ وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا سے ان کا پوچھ پوچھ۔ اب جو مر چکا، اسی سورۃ الانبیاء کی 95 نمبر آیت میں آئے گا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو حرام ہے اس کے لیے کہ وہ دنیا میں واپس آ جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا تم خوب جانتے ہو یہ بول تو نہیں سکتے۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، یہ اب یونیورسل ٹروتھ انہوں نے بول دیا، جس کے لیے انہوں نے یہ پورے کی پوری پلاننگ کی تھی۔ کہا اے نادانو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان،
یعنی جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہیں کہاں سے نفع نقصان انہیں دینا ہے؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. اے دوسرا فتویٰ آیا ہے، اے ابراہیمی اپروچ ہے، یہ پازیٹیو انداز میں کریں، اے پازیٹیو انداز ہے. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر اور ان ہستیوں کے اوپر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ میں بھی کہتا ہوں تف ہے ان کے اوپر، ان فرقوں کے اوپر اور ان فرقوں کے بزرگوں کے اوپر کہ جب ہم ان کی غلطیاں کتاب و سنت سے بتاتے ہیں اور یہ لوگ ماننے کے لیے کہتے ہیں تف ہے تم. ابراہیمی ہے. اب اس کے جواب میں وہی کچھ ہوتا ہے، مجھے بھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں نا. اب یہاں پہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کیا دھمکی دی ہے، اور پھر انہوں نے دھمکی ایکزیکیوٹ بھی کی. قالوا حرقوا، کہا سب نے یک زبان ہو کر کہ اسے جلا ڈالو. وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے بزرگوں کی. یعنی بزرگوں نے تمہاری مدد کوئی نہیں کرنی، اور بزرگاں دی مزار ہی بچا لو تسی، ان بتوں کو آپ بچا لیں، ان کی مدد کرو، بزرگوں کی مدد کرو اور یہ ابراہیم سے جان چھڑا لو. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. یعنی بجائے کہ نویں بت بناؤ، پہلے بھائی جی ابراہیم کا بندوبست کرو، ورنہ تو پھر باندھے گا. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو پھر آگ میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزانہ طور پر یہ معاملہ ہوا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ ٹھنڈی برف ہو جا، بلکہ سلامتی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. وارادوا به کیدا، اور انہوں نے ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کے لیے چال چلی. فجعلناهم الاخسرین، لیکن ہم نے ان کو ہی ناکام کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام. یہاں سے اندازہ ہو گیا آپ کو، ایک لوط ہی ان پر ایمان لے کر آئے تھے، یا ان کی بیوی بچی. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے، ان کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا دیا. ہم نے ان کو اور لوط کو نجات دے دی اس بابرکت زمین کی طرف، یعنی شام کی سرزمین کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا مسکن بھی بنایا اور ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی زرخیز زمین تھی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے. وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نافلہ ان کا پوتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی زندگی میں یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کے سب کو ہم نے نیکوکار بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان سب کو بنایا پیشوا لوگوں کے لیے کہ ہمارے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان سب کو وحی کی اچھے کام کرنے کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے کی. یعنی یہ بزرگ تھے تو وہ خالی نام کے بزرگ نہیں تھے، یہ انبیاء واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹیو تھے، نیک اعمال کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے. یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکومت بھی عطا فرمائی اور علم بھی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو اس بستی سے، سمود اور عمورہ کی بستیوں سے نجات دی جو بڑے خبیث کام کیا کرتے تھے، گندے کام، یعنی ہومو سیکچولیٹی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لواطت کا عمل جس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں لواطت کی چونکہ اب ٹرم ڈیوائز ہو چکی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑی گستاخی ہے، آپ لواطت بول دیتے ہیں. یہ لوط علیہ السلام کا نام آتا ہے، لوط علیہ السلام کا نام نہیں ہے، قوم لوط کا، قوم لوط. اس حوالے سے الگ سے میری گفتگو بھی ہے، مسئلہ نمبر 81 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. لوط علیہ السلام کی قوم کے جو برا فعل ہے اور اس میں کتاب و سنت کے اندر کیا دلائل موجود ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے، اس حوالے سے. انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بے شک وہ قوم بڑی ہی ناہنجار تھی اور فسق کرنے والے تھے. وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو، ان کی دو بیٹیاں جو ایمان لے آئیں، ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. انہ من الصالحین، بے شک لوط علیہ السلام ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھے. تو یہ لوط علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ نوح علیہ السلام اور باقی پیغمبروں کا ذکر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.